اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حضرت صالحہ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں بیان ہے کہ حضرت صالحہ علیہ السلام اپنی قوم میں بہت حد بدرجہ رکھتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت زیادہ برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اور کاٹ کر اپنے لیے گھر بنایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے ہاں پھلوں کی بہت زیادہ مقدار تھی اور مال و دولت کی بھی کمی نہ تھی۔ ان تمام آسائشوں کی وجہ سے وہ ہر طرح سے خوشحال اور فارغ البال ہو گئے، اور اب وہ فساد پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان کی صلاح کی خاطر اللہ کریم نے انہی کے قوم سے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام صالحہ علیہ السلام تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ قوم کے بڑے بڑے سردار شہر سے باہر محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ آپ بھی ادھر چلے گئے اور انہیں لگے سمجھانے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں آپ سے کہا کہ اچھا تو آپ ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھائیں جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ آپ نے فرمایا، کیسا معجزہ؟ یہ تو بتاؤ کہ تم کس طرح کا معجزہ چاہتے ہو، سوچ کر بتاؤ۔ آپ کی قوم کے ایک بڑے سردار جندہ بن عمرو نے بہت سوچ و بچار کے بعد ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس پتھریلی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو کہ حاملہ ہو۔ اس پتھریلی چٹان کا نام قافیہ تھا۔ اس نے آپ سے کہا، اگر آپ نے اس سخت پتھریلی چٹان میں سے ایسی اونٹنی نکال دی تو ہم آپ کی ضرور تصدیق کریں گے اور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، چنانچہ قطعاً پریشان نہ ہوئے اور آپ نے نوافل ادا کیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے مولا کریم، میری قوم کے بڑے بڑے سرداروں کا یہ مطالبہ ہے تو اسے پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان تمام سرداروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نہایت ہی طویل و قامت اونٹنی اسی پتھریلی چٹان سے برآمد ہو رہی ہے اور وہ حاملہ بھی تھی۔ اس میں وہ تمام نشانیاں تھیں جس کی نشاندہی حضرت صالحہ علیہ السلام کی قوم کے خود سربراہوں نے، بڑے بڑے رہنماؤں نے کی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت صالحہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جبکہ دیگر سرداروں نے اس کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن بعض سردار ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کا انکار کر دیا اور ٹال مٹول کر کے اپنا انہوں نے بدقسمتی کا سامان جو ہے وہ باندھ لیا، اور وہی وہ بد نصیب ٹھہرے کہ جو ایمان سے مالا مال نہ ہوئے۔ کچھ لوگوں نے تو دیکھ کر یہ معجزہ ایمان لے آئے، مگر کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کی دعا اللہ کریم نے قبول فرمائی اور اس پتھریلی چٹان سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، یہ ایک اونٹنی ہے جس کا تم لوگ مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری باری ہے۔ اس کو قطعاً کوئی تکلیف نہ دینا، یعنی کوئی اذیت نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں وعید فرما رہا ہے۔ معجزہ سے مراد ہونے والے اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور پھر اپنے بچے کے ساتھ وہی پر چرتی اور گھومتی پھرتی۔ اپنی باری کے دن وہ اس بچہ کا سارا پانی پی جاتے، یعنی کنویں میں جب وہ منہ ڈالتی تو سارا پانی ختم ہو جاتا۔
مگر وہ دودھ اس قدر دیتی تھی کہ پورے قبیلہ کے لیے کافی ہوتا تھا۔ قبیلہ کے لوگ خوب پیٹ بھر کر پی بھی لیتے اور اپنے برتن میں جمع بھی کر لیتے۔ اس اونٹنی کا قوم جو ہے پورا وقت یہ سوچتی رہتی کہ اب یہ اونٹنی جو ہے یہ سارا پانی ہی پی جاتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھتے کہ یہ اونٹنی حضرت صالحہ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کچھ لوگ اس کے گواہ بھی تھے، اور پھر یہ بھی کوئی معمولی بات نہ تھی کہ ایک اونٹنی پورے قبیلے کا پانی پی جاتی تھی۔ بت خانوں کے متولی بلا اس صورتحال سے کس طرح خاموش رہ سکتے تھے، کیونکہ اگر قوم حضرت صالحہ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی تو پھر ان کی دکانداریاں ختم ہو جاتی۔ سرداروں کو اپنا اقتدار ہی نہیں، اپنی مذہبی اجارہ داری بھی ختم ہونی نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو اس حضرت صالحہ علیہ السلام سے دور کر دیا جائے، مگر جب لوگ جو تھے یہ دیکھتے کہ اتنے بڑے کنویں کا پانی اونٹنی ایک سانس میں ہی پی جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے اور حضرت صالحہ علیہ السلام کی تعریف کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ قوم کے سرداروں کے لیے یہی بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ وہ لوگ باہم اکٹھے ہوئے اور اس کے تدارک کا منصوبہ بنانے لگے۔ معزز سامعین کرام، جب ان لوگوں کو کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کر لی۔ لیکن جب یہ لوگ رات کے وقت حضرت صالحہ علیہ السلام کے گھر پہنچے تاکہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو شہید کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حفاظت پر مامور فرشتوں نے ان لوگوں پر اس قدر پتھراؤ کیا کہ جس سے یہ لوگ سب کے سب فنا ہو گئے اور ہلاک ہو کر مر گئے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کی قوم کے اوباش سرداروں کا اجتماع ہوا، جس میں لوگوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ اب اس اونٹنی کو ہی ختم کر دیا جائے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری وہ انہی سرداروں میں سے تھا۔ اس کا رنگ سرخی مائل، آنکھیں اس کی نیلی تھی، قد اس کا پستہ تھا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ سمود قوم قبیلے کی 2 عورتیں دراصل اس سلسلہ میں ان کا خصوصی کردار تھا۔ ان لوگوں نے پورے قبیلے میں بڑی تیزی کے ساتھ گھوم پھر کر فتنہ فساد پھیلانا شروع کیا۔ اونٹنی ان کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کے پاس کہ یہ اونٹنی جو ہے ہمارا سبزہ کھا جاتی ہے، پورے کنویں کا پانی اکیلی ہی پی جاتی ہے۔ چنانچہ دیگر کفار نے بھی سنگ دلی کے ساتھ ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا، یعنی ان اوباشوں کا ساتھ دیا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ وہ فساد کن گروہ تھا کہ جنہوں نے فساد پھیلانا شروع کیا ہوا تھا۔ نہ صرف یہ کہ ہاں میں ہاں ملائی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کی قوم کے اوباشوں کا یہ گروہ اب گھات لگا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور لگا اونٹنی کا انتظار کرنے۔ جب اونٹنی اس طرف آئی تو سب سے پہلے مصرع نامی بدبخت نے اسے تیر مار کر زخمی کیا، اپنے دیگر ساتھیوں کو حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ قدار نامی بدخصلت نے آگے بڑھ کر زوردار طریقہ سے اونٹنی پر تیز دھار تلوار سے حملہ کیا، جس سے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی کا بچہ اس صورتحال سے گھبرا کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ زور زور سے بلبلایا۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انسانوں کی زبان میں کہا، اے میرے رب، میری ماں کہاں گئی؟ یہ کہہ کر وہ اس پہاڑ میں داخل ہو گیا اور دوبارہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اونٹنی کی جب ٹانگیں کاٹ دی گئی تو وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ ان اوباشوں کا خیال یہ رہا ہوگا کہ اگر اونٹنی کا کام تمام کر دیا جائے تو پھر یقیناً لوگوں کے دلوں سے حضرت صالحہ علیہ السلام کے معجزہ کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مگر یہ ان لوگوں کی خام خیالی تھی، کیونکہ جس نبی کا یہ معجزہ تھا اس نے انہیں
انہیں خبردار کر دیا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے شدید ترین عذاب سے کسی طرح بھی نہ بچ سکو گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی جو بھی نافرمانی کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہوتا ہے۔ یہی حال قوم سمود کا ہوا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب وہ راہ راست پر نہ آئے بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اونٹنی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ جب حضرت صالحہ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالحہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اب صرف 3 روز ہیں، تمہارے پاس اپنے گھروں میں جیسے چاہو رہ لو، اس کے بعد تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ان میں سے بعض اوباشوں نے پوچھا کہ ان 3 دنوں میں کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلا دن آیا، ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ جن بدبختوں نے حضرت صالحہ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، پتھروں سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر عذاب کے پہلے روز یعنی جمعرات کے روز صبح سے ہی ان کے چہرے زرد تھے، کیونکہ انہیں یقین آنے لگا تھا کہ اب عذاب آ ہی جائے گا، کیونکہ حضرت صالحہ علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنے والے آسمانی پتھروں سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ جمعرات کا دن گزر گیا تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، عذاب کا پہلا دن تو گزر گیا۔ اس کے باوجود کہ وہ عذاب کا پہلا دن تسلیم کر رہے تھے مگر توبہ کرنے کی ان کو توفیق ہو ہی نہیں رہی تھی۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ تیسرا دن گزرا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو 3 دن گزر گئے اور عذاب بھی گزر گیا، اب اتوار کے دن کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ لوگ تو خود کو عذاب سے محفوظ کیے ہوئے تھے اور اب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج کی کرنیں چمکنی شروع ہوئی تو آسمان سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی جس سے زمین لرز اٹھی، روحیں پرواز کر گئیں اور جو زندہ تھے وہ مردہ بن گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تمام مشرک کافر اپنے پورے غرور کے ساتھ نیست و نابود ہو چکے تھے۔ مغرور کافروں میں سے کوئی بھی ایک بچ نہیں پایا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام اپنی قوم پر اللہ کریم کے عذاب کے بعد حرم شریف میں اپنے صحاب کے ساتھ آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، جو اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر سخت ترین عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ الہی میں ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ اور اپنے نبی کی ہم سب کو فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔